پیارے دوستو السلام علیکم۔ حمزہ آج آپ اتنی جلدی آ گئے، ارادیہ خوش ہو کر بولی، جس پر حمزہ مسکرا دیا۔ ہاں میری جان، مشی کہاں ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ مشی سو رہی ہے، اور خبردار جو آپ نے اسے جگا کر تنگ کیا، ارادیہ نے بتانے کے ساتھ وارن کیا۔ اوکے جان، ابھی ہم مشی کو جگا کر تنگ نہیں کریں گے، آج ہم اس کی ماما کو تنگ کریں گے۔ حمزہ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے ارادیہ کے قریب آیا۔ نہیں، آپ مشی کو ہی جگا لیجئے، ارادیہ کی ماما کو بہت کام ہے۔ اس کا ارادہ جان کر ارادیہ نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی۔ بہتر ہوگا کہ مشی کی ماما اپنا سارا کام کل پر ادھار رکھ لے، کیونکہ آج تو مشی کے بابا مشی کی ماما کو بخشنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی حمزہ نے ارادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا اور باہوں میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا۔ بہت عیش کر لی آپ نے جانے من اتنے دنوں سے، اب ذرا اتنے سارے دنوں کا حساب بھی چکائیے۔ حمزہ نے اس کی صحرائی دار گردن پہ جھک کر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ اپنے آنے والے وقت سے بے خبر وہ ایک دوسرے میں کھونے لگے۔ شمیر اور آمینہ نے اپنی محبت کا آشیانہ بنا لیا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، لیکن آمینہ نے شمیر کی محبت میں کوئی کھوٹ نہ دیکھی۔ شمیر آمینہ کا ہر وقت ہی خیال رکھتا۔ شادی کے 1 سال میں شمیر صرف اپنی ماں کو یاد کرتا، جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے بہت یاد کرتی ہوگی، لیکن اس کی ماں بھی مجبور تھی۔ وہ شوہر یا بیٹے میں سے کسی ایک کو نہیں چن سکتی تھی، اسی لیے شمیر بھی واپس اپنی ماں سے ملنے کو نہ گیا۔ آمینہ اپنے آپ میں گلٹ محسوس کرتی کہ اس کی وجہ سے شمیر اپنے اپنوں سے بچھڑ گیا، لیکن شمیر اسے اداس ہونے سے منع کرتا۔ شمیر کو اچھی جاب مل گئی، پہلے کی طرح شان و شوکت سے تو نہیں، ہاں، لیکن اب شمیر اپنا گزارا کم پیسوں میں بھی کرنے لگا تھا۔ ایک نارمل زندگی گزارتے ہوئے مہینے کے آخر میں اکثر ان کے پیسے کم پڑ جاتے، لیکن شمیر نے کبھی آمینہ سے اس بارے میں بات نہ کی۔ ایک دن آمینہ نے کہا، شمیر میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں آمینہ، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ نوکری کرنے کے لیے میں ہوں نا، شمیر نے اسے منع کرنا چاہا۔ نہیں شمیر، مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی نوکری کرنی چاہیے، آپ کا ہاتھ بھی بٹا لوں گی اور گھر میں زیادہ پیسے بھی آئیں گے، جس سے ہمارا گزر بسر اور اچھے طریقے سے ہوگا۔ دیکھو آمینہ، میں نوکری کر رہا ہوں اور یہ نوکری بہت اچھی ہے۔ میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں چاہتا۔ تم وہ کرو جو عورتیں کرتی ہیں، گھر پہ رہتی ہیں، گھر کا خیال رکھتی ہیں، شوہر کا انتظار کرتی ہیں۔ باہر جا کر کام کرنا مردوں کا کام ہے، اور یقین کرو آمینہ، میں یہ کام بہت بہتر طریقے سے کر رہا ہوں۔ لیکن اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، تم یہ نوکری کر سکتی ہو۔ نہیں شمیر، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ کا ہاتھ بٹا سکوں۔ ضرورت نہیں ہے آمینہ، میں سب سنبھال لوں گا، اسے اپنے سینے سے لگائے آرام سے بولا۔ اس کے بعد آمینہ نے بھی مزید بحث نہ کی۔ تم یقین سے کہہ سکتے ہو یہ وہی لڑکی تھی؟ نہیں سر، یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ وہ لڑکی نہ ہوئی تو میں تمہیں زمین پر گاڑ دوں گا۔ سفیان ملک غصے سے دھاڑا۔ لیکن سر، اگر یہ وہی لڑکی ہوئی تو آپ وعدہ کریں گے آپ مجھے مالا مال کر دیں گے؟ ٹھیک کہا تم نے، اگر یہ وہی لڑکی ہوئی تو منہ مانگی قیمت دوں گا تمہیں، سفیان ملک بولا۔ ٹھیک ہے سر، میں بہت جلدی ساری انفارمیشن آپ تک پہنچا دوں گا، آپ نگاہ بیگم تک خبر پہنچا دیں۔ نہیں، نگاہ بیگم تک خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے اس لڑکی کی پوری قیمت ادا کر چکا ہوں، اب اس لڑکی پر میرا حق ہے۔ وہ اسے اٹھا کر سیدھا روم میں لے کے آیا۔ میری جان کو اتنی زیادہ چوٹ لگی ہے، ابھی میں یہاں مرہم لگاؤں گا، پھر درد کم ہو جائے گا تمہارا۔ اسے بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ آرام سے بول رہا تھا، اور ساتھ میں وہ سائیڈ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس بھی نکال رہا تھا۔ اس میں سے دوائی نکالی اور اس کا زخم صاف کر کے اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ ابان نے درد سے اپنا پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ بہت درد ہو رہا ہے، اس کے پیر پر آہستہ آہستہ پھونک مارتے وہ دوائی لگاتے ہوئے بولا، لیکن دوائی لگنے کی جلن کی وجہ سے ابان کو اور تکلیف ہو رہی تھی۔ ابان، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تم نے بھی تو ٹھیک نہیں کیا نا میرے ساتھ وہاں جا کر۔ ان لوگوں کے ملتے ہی تم مجھے بھول گئی، تو مت کیا کرو نا ایسی حرکتیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جبکہ گھر سے سمجھا کے لے کے گیا تھا نا میں تمہیں وہاں،
لیکن نہیں سیدھے طریقے سے سنتی نہیں ہو میری بات۔ جو بھی ہوا اچھا نہیں تھا اور آج کے بعد میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی میری ساری باتیں مانو گی نا؟ بات کرتے ہوئے اس نے ابان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مانو گی نا؟ پھر سے نرمی سے پوچھا۔ گاڑی والا غصہ اس وقت اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھا، اور ابان چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ غصہ واپس آئے۔ ہاں ہاں، بڑی مشکل سے ایک لفظ زبان سے ادا ہوا، گڈ گرل۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابان کا رکا ہوا سانس بحال ہوا اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا باپ کون سا راز چھپا رہا ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے شاہزر اسے یہاں اٹھا لایا؟ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب شاہزر ہاتھ میں کھانے کا ٹرے لے کر کمرے میں واپس آیا۔ او نو جان، اتنی جلدی نہیں سو سکتی تم، ابھی تو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، اور گھر سے جاتے ہوئے بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ چلو اٹھو، شاباش، کچھ کھا لو۔ اسے بٹھا کر کھانا اس کے سامنے رکھا۔ چلو کھاؤ، یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکھا میں نے۔ کچھ دیر ابان ایسے ہی کھانے کو دیکھتی رہی جب شاہزر نے اسے ٹوکا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس وقت ابان کو بہت بھوک لگی تھی، لیکن وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے منہ پھیر کر بولی، صبح ناشتے کے وقت بھی تمہیں بھوک نہیں تھی، ابھی بھی تمہیں بھوک نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اگلے 100 سال تک تمہیں بھوک ہی نہیں لگے گی، لیکن سوری جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میرا ساتھ نبھانے کے لیے تمہیں کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاہزر کا نرم لہجہ دیکھ کر ابان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم نے کہا ہے کہ تم میری ساری باتیں مانو گی، کہا تھا نا؟ دیکھو ابان، مجھے ہر بات پر زبردستی کرنا ہرگز پسند نہیں۔ ابان نے نوٹ کیا۔ شاہزر کے چہرے کی نرمی آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی جب شاہزر نوالا بنا کر اس کی طرف لے آیا۔ میں خود کھا سکتی ہوں۔ اس نے شاہزر کا ہاتھ اپنے چہرے سے پیچھے کیا۔ صبح سمجھایا تھا نا تمہیں کہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش مت کرنا، لگتا ہے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس وقت شاہزر کے چہرے پر سختی ابھر آئی تھی جس سے ابان کو ایک بار پھر سے ڈر لگنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں خود کھا لوں گی، اب تو تمہیں میرے ہاتھ سے ہی کھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی شاہزر نے نوالا بنایا اور ایک بار پھر سے اس کے منہ کے قریب لے آیا۔ منہ کھولو، سختی سے آرڈر کیا، جس پر فوراً ہی ابان نے منہ کھول دیا۔ اس کے بعد وہ اسے کھانا کھلاتا گیا۔ 2 بار اس نے بس کہنے کی کوشش کی، لیکن شاہزر کی گھوڑی اتنی سخت تھی کہ وہ چپ ہو گئی۔ جب شاہزر کو لگا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکی ہے تو اس نے اسے کھلانا چھوڑ دیا، جس پر ابان نے سکون کا سانس لیا۔ چلو اب تمہاری باری، تم مجھے کھلاؤ۔ نہیں، آپ خود کھا لیں، ابان جلدی سے بولی۔ کیا کہا؟ مجھے آواز نہیں آئی، پھر سے بولو۔ چہرے پر سختی لیے وہ ایک بار پھر سے بولا۔ میں نے کہا میں کھلاتی ہوں، ابان دھیرے سے منمنائی۔ تو پھر کھلاؤ نا، دیر کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شاہزر نے جلدی سے ٹرے اس کے قریب کی۔ مرتی کیا نہ کرتی، آہستہ آہستہ اسے کھانا کھلانا شروع کرنے لگی۔ بیبی، اتنے چھوٹے نوالے اپنے حساب سے نہیں، میرے حساب سے بناؤ، اس طرح تو میں کل تک فارغ ہوں گا۔ اس کی بات سن کر ابان نے تھوڑا بڑا نوالا لیا اور اسے کھلانے کے لیے اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ جب اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے ہونٹوں سے مس ہوئیں، لیکن شاہزر تو اس طرح سے کھا رہا تھا جیسے فیل ہی نہ کر رہا ہو، اور یہاں ابان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر سے کھلاتی رہی، اور شاہزر تھا جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار کھانا کھا رہا ہے۔ اب بس کرے نا، کتنا کھائیں گے؟ پتہ نہیں یہ الفاظ ابان کے منہ سے کیسے نکلے۔ ابان نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی، مگر اب تو نکل گئی، کیا کیا جا سکتا تھا؟ ابان نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر شاہزر کے کہکے سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ ویسے بانی جانو، میری ٹامی ابھی فل تو نہیں ہوئی، لیکن اگر تم نہیں کھلانا چاہتی ہو تو میں یہی پہ بس کر رہا ہوں۔ اسے اسی طرح ہاتھوں میں منہ چھپائے چھوڑ کر وہ نیچے برتن چھوڑنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تب بھی ابان اسی طرح بیٹھی تھی۔ لگتا ہے آج بھوکا ہی سونا پڑے گا، شرارت سے کہتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھا۔ اف، اتنا تو کھا چکے ہیں، ٹامی ہے کہ ٹینکی جو فل ہی نہیں ہو رہی، ابان نے دل میں سوچا، کیونکہ منہ پر کہنے کی ہمت تو تھی نہیں، جبکہ شاہزر سوچ رہا تھا کہ اتنی اوور ایکٹنگ کے بعد اب اس کا کیا بنے گا۔ بابا، مجھے لگتا ہے ہمیں پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے۔ گنوا کو رہ رہ کے شاہزر پر غصہ رہا تھا، جس نے نہ جانے کس بات کا بدلہ ابان سے نکالا تھا۔ بیٹا، کیا رپورٹ لکھوائیں گے ہم؟
جب ایک لڑکی کے غائب ہونے کی رپورٹ لکھنے کے لیے ہمیں اتنی منتیں کرنی پڑی تو تمہیں کیا لگتا ہے شاہزر شاہ جیسے بڑے آدمی کے لیے رپورٹ درج کروا پائیں گے؟ نہیں بیٹا، ہم ایسا کوئی بھی قدم اٹھا کر ابان کو مزید مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، لیکن وہاں اس آدمی کے پاس بھی اسے نہیں رہنے دے سکتے، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ ویسے بابا شاہریز نے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا، پہلے بھی اسی کی وجہ سے پولیس میں رپورٹ درج ہوئی تھی۔ اس کا پولیس والوں پر کافی دباؤ ہے، ہو سکتا ہے وہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس سے پہلے معاملے پر بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے، بس ابان کو اس آدمی سے چھڑواؤ، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کر گزرے۔ بابا ابان کو لے کر بہت پریشان تھے۔ فکر نہ کرے بابا، میں صبح ہوتے ہی شاہ ریز سے بات کروں گی۔ لیکن بابا 20 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ شاہزر نے اس طرح کا قدم اٹھایا؟ گنوا پوچھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید اس وقت یہ ضروری تھا، کیونکہ اس وقت سوال ابان کی زندگی کا تھا۔ دیکھو بیٹا، انسان سے زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے۔ مجھ سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، وہ مجھے اسی غلطی کی سزا دے رہا ہے۔ پھر تم بات کرو اس سے، ہو سکتا ہے وہ ہماری کچھ مدد کرنا چاہے۔ بابا نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ گنوا سمجھ چکی تھی کہ اس کا باپ اسے اپنی 20 سال پرانی غلطی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ آمینہ نے جب سے شمیر کو خوشخبری سنائی تھی، وہ تو خوشی سے پاگل ہی ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جانتی ہو آمنہ، بابا اور اماں بی کو جب پتہ چلے تو کتنے خوش ہوں گے کہ وہ دادا دادی بننے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں اور بابا بھی ناراضگی ختم کر دیں۔ میں آج ہی بابا کو فون کر کے انہیں یہ خوشخبری سناؤں گا۔ دیکھنا تم، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، میں اپنے بیبی سے بھی بہت پیار کروں گا۔ سچ کہوں آمینہ، تو جب سے پتہ چلا ہے کہ میرا بیبی اس دنیا میں آ رہا ہے، مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ اس کی باتوں پہ آمینہ کبھی شرمائے تو کبھی مسکرائے جا رہی تھی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آمینہ، تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے آمینہ کو بھی حوصلہ دیا۔ رات کے اس وقت شاہزر اسموکنگ کرتا تھا، آج بھی کر رہا تھا۔ کچھ دیر ایسی ہی گزری، پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ سویا ہوا وجود اس سمیل کو کوئی خاص پسند نہیں کر رہا۔ وہ مکمل نیند میں تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اپنی چھوٹی سی ناک پر ہاتھ کی مدد سے پنکھا چلا رہی تھی اور عجیب منہ کے ڈیزائن بنا رہی تھی۔ شاہزر سمجھ گیا کہ وہ یہ سب کچھ اس سمیل کی وجہ سے کر رہی ہے۔ تو مسز، آپ مجھے میرے ہی روم سے باہر نکلوائیں گی؟ صحیح ہے باس، آپ کا گھر، آپ کا کمرہ، آپ کا بیڈ، آپ کا بندہ چلا جائے گا باہر۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے نرمی سے اس کے کان کی لو کو چوم کر اٹھ کر باہر آ گیا۔ اسٹڈی روم میں آ کر اسموکنگ کرنے کی نیت سے بیٹھا تھا، لیکن جیسے آج تو ہر منظر ہی بے رنگ تھا۔ کمرے سے باہر آنے کے بعد اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ واپس چلا جائے اپنی ابان کے پاس۔ یہ کیا پرنسس، ابھی تو میری زندگی میں تمہیں آئے صرف 2 دن ہوئے ہیں اور تم نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ یقیناً بہت جلدی پاگل کر دو گی مجھے۔ ہاتھ میں جلائی ہوئی سگریٹ وہی مسل کر اٹھ گیا اور مسکراتا ہوا واپس جانے لگا۔ ابان ابھی بھی مزے سے سو رہی تھی، جبکہ شاہزر کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جس سائیڈ پہ آج ابان سو رہی تھی شاہزر ہمیشہ سے اسی سائیڈ پہ سوتا آیا تھا۔ اب اس طرف سونا اس کے لیے ذرا مشکل تھا۔ بس جان، کچھ دن اور لالا کو ذلیل کر کے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور پھر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے جس میں شاہزر ہوگا اور شاہزر کی ابان ہوگی۔ ہم کسی تیسرے کو اپنے بیچ میں آنے ہی نہیں دیں گے، صرف شاہزر اور اس کی پرنسس۔ نامحسوس انداز میں اس کے لبوں پر جھک کر پیار کیا اور بیڈ کی دوسری سائیڈ پہ آ گیا۔ نیند تو آنی نہیں تھی، لیکن نیند سے کہیں زیادہ خوبصورت منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور اس منظر کے لیے کئی راتیں جا کر گزار سکتا تھا۔ ارے سفیان صاحب، آئیے، آپ یوں اچانک؟ میرا مطلب ہے آپ نے تو کہا تھا جب تک رمشا نہیں ملے گی آپ ہمارے کوٹھے میں تشریف نہیں لائیں گے۔ نگاہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، نگاہ بیگم یہ بتانے آیا تھا کہ اب تمہیں رمشا کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے۔ سفیان ملک نے مغرورانہ انداز میں کہا۔ سب خیریت تو ہے سفیان صاحب؟
میرا مطلب ہے کل آپ لڑکی کے لیے کروڑوں لٹانے کو تیار تھے اور آج آپ کو وہ لڑکی نہیں چاہیے؟ نگاہ بیگم نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم نے ٹھیک سنا، اب مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے اور میرے لیے اسے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہی بتانے آیا تھا تمہیں، اب میں چلتا ہوں۔ ارے رکے حضور، ہمیں خدمت کا موقع تو دیجیے، نگاہ بیگم نے راستہ روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب میں جانا چاہوں گا، یہ کہہ کر سفیان ملک چلا گیا۔ شکر ہے اب اس منحوس ماری کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اس کے آدمی نے کہا ڈھونڈنا تو پڑے گا اور ہم اسے ڈھونڈیں گے، کیونکہ سفیان ملک اور رمشا سے اس طرح سے پیچھے ہٹ جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ ابھی کل ہی تو اسے رمشا چاہیے تھی، وہ بھی ہر قیمت پر، آج اسے اچانک سے رمشا کی ضرورت کیوں نہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ کیا مطلب ہے آپ کا نگاہ بیگم؟ کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ سفیان ملک نے ہی؟ لگتا نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ سفیان ملک نے رمشا کو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن وہ ہمیں اس بارے میں نہیں بتانا چاہتا۔ لیکن شاید سفیان ملک یہ بھول گیا ہے کہ میں نگاہ بیگم ہوں اور رمشا کی منہ مانگی قیمت میں ادا کر چکی ہوں۔ سفیان ملک نے تو صرف چند دنوں کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے رمشا پہلے نگاہ بیگم کی ہے، بعد میں سفیان ملک کی ہے۔ پیچھا کرو سفیان ملک کا، اس کے ایک ایک قدم کی مجھے خبر ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھ کھلی تو کل ہی کی طرح آج بھی یہ شاہزر کی باہوں میں قید تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شاہزر نے اسے اس طرح سے دبوچ رکھا تھا کہ وہ چاہ کے بھی اس کی باہوں کے حصار سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ چھوڑیں پلیز۔ جب بہت کوشش کے بعد بھی اپنا آپ نہ چھڑوا پائی تو اس سے مخاطب کرنے لگی، لیکن شاہزر تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا، جو نہ تو اس کی آواز پر اٹھ رہا تھا اور نہ ہی زور زور سے ہلانے پر۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی جب شاہزر نے اسے نہ چھوڑا تو اس نے بڑے آرام سے اپنے بالوں سے ایک گریپ پن نکالی اور شاہزر کے بازو پر چبو ڈالی۔ شاہزر بلبلا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے بازو کو دیکھنے لگا، جبکہ ابان اتنے میں پن واپس اپنے سر پہ لگا چکی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے نا؟ ابان معصومیت سے پوچھا۔ مجھے ایسا لگا کہ تم نے مجھے کچھ چبویا ہے یہاں پہ، اس نے اپنے بازو کے زخم پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ذرا سا خون نکل رہا تھا۔ میں کیوں ایسا کروں گی بھلا؟ اچھا تم نے نہیں کیا تو کیسے ہوا بتاؤ مجھے، شاہزر نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ آپ کا بازو ہے، آپ کا خون ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ابان نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ہاں تم نے نہیں کیا، کوئی چڑیل آئی ہوگی جس نے یہ کیا ہے، شاہزر نے کہا۔ کیا آپ کے گھر میں چڑیلے ہیں؟ ابان فوراً بیڈ پر اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی، ساتھ ہی اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھ میں پکڑ لیے۔ شاہزر کو اس کی معصومیت پر بے ساختہ پیار آیا۔ ہاں میری جان، ایک بڑی پیاری سی چڑیل ہے یہاں پہ، تم ملو گی اس سے؟ شاہزر نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا، آپ ملے۔ کیوں، تمہیں ڈر لگتا ہے چڑیلوں سے؟ آہستہ سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ بہت۔ وہ کبھی اپنے چہرے کی طرف اٹھے ہاتھ کو دیکھتی، کبھی اسے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتی۔ جب اچانک نظر اپنی گردن پر پڑی، یہ کہاں سے آئی؟ گلے میں پڑتی چین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی چڑیل پہنا گئی ہو تمہیں، شاہزر نے ہنسی دبا کر کہا۔ کیا؟ اس نے مجھے کیوں پہنائی یہ چین؟ میں اسے ابھی نکال دیتی ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے عمل کرتے ہوئے چین نکالنی چاہی، جب شاہزر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ارے بے وقوفی مت کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے وہ برا مان جائے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں پتا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا کر گزرتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کھا جائے۔ شاہزر نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہانی گڑھی۔ کیا وہ کھاتی بھی ہیں انسانوں کو؟ ہاں، جہاں تک میری انفارمیشن کھاتی ہیں، آگے تمہاری مرضی، اگر اتارنا چاہو تو بے شک اتار دو۔ شاہزر واش روم میں چلا گیا، جبکہ وہ چین پکڑے بیٹھی رہی۔ کل رات شاہزر نے اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چین اسے پہنائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کا دیا ہوا تحفہ قبول نہیں کرے گی، لیکن اس کہانی کے بنا پر وہ اب کبھی وہ چین اپنے آپ سے دور نہیں کرے گی۔ جو بھی تھا، شاہزر کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ چین نہیں اتارے گی، لیکن آج کے دور میں چڑیلوں اور جنوں سے اتنا ڈرنا، یہ بات بڑی عجیب تھی۔ لیکن آج کے دور میں ابان جیسی لڑکی، یہ بھی تو بہت بڑی بات تھی۔ آج وہ اپنے نیکسٹ پلان کی طرف جا رہا تھا۔ لالا کی تباہی کا سفر وہ شروع کر چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ منزل اب زیادہ دور نہیں ہے۔
پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔